بتائیے. کسی بزرگ نے کہا ہے کہ تاریخ کے پنوں میں 10 سال 20 سال 25 سال ایک نقطے سے زیادہ نہیں ہوتے. میں پڑھتا ہوں, مجھے ایک بار پورا پانڈال تالی بجا کر کے حکم دے اس نئی نسل کے لیے. میں پڑھتا ہوں کہ ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا, ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا, وقت کا کیا ہے ایک دن بدل جائے گا, ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا, وقت کا کیا ہے ایک دن بدل جائے گا. پہلا بند پڑھتا ہوں کہ وقت کی نبض پر ہاتھ رکھے رہو. مشاعرے تربیت بھی کرتے ہیں, مشاعرے حوصلہ بھی دیتے ہیں, میں وہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں. میری نئی نسلوں اسے گھر لے کے جانا کہ وقت کی نبض پر ہاتھ رکھے رہو اور دعاؤں کو بھی ساتھ رکھے رہو. اپنے بچوں میں تعلیم پیدا کرو, اپنے بچوں میں تعلیم پیدا کرو اور قابو میں جذبات رکھے رہو کہ رب کی رحمت پہ ہر پل بھروسہ رکھو. لڑکھڑایا قدم بھی سنبھل جائے گا, ایک برا وقت آیا ہے ٹل جائے گا, وقت کا کیا ہے ایک دن بدل جائے گا. اور سننا میری یہ بات, میرے یہ مصرے کہ اپنی قسمت کا رونا تو رونا نہیں, اپنی قسمت کا رونا تو رونا نہیں, اپنے اشکوں سے دامن بھگونا نہیں. نفرت ایک دن ہار ہی جائیں گی, رب کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں. ایسے کام نہیں چلے گا, مجھے سن کے بتائیے یہ مصرے میں پھر سے پڑھتا ہوں کہ اپنی قسمت کا رونا تو رونا نہیں, اپنے اشکوں سے دامن بھگونا نہیں. نفرت ایک دن ہار ہی جائیں گی, رب کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں. کہ دل میں ایمان کی شمع جلا کر رکھو, مہر لگانا میری بات پہ, کہ دل میں ایمان کی شمع جلا کر رکھو, ورنہ کوئی اندھیرا نگل جائے گا. ایک برا وقت آیا ہے ٹل جائے گا, وقت کا کیا ہے ایک دن بدل جائے گا. آخری بند پڑھتا ہوں اس نصیحت کا کہ اپنے اجداد کی سیکھ پڑھتے رہو, اپنے پرخوں کی تاریخ پڑھتے رہو, حکمرانوں کی سازش سمجھتے رہو, ظلم پڑھتے رہو, چیخ پڑھتے رہو. ملک میں ہم برابر کے حقدار ہیں. جو میں کہہ رہا ہوں کہ ملک میں ہم برابر کے حقدار ہیں, کون ان کے کہے سے نکل جائے گا. ایک برا وقت آیا ہے ٹل جائے گا, وقت کا کیا ہے ایک دن بدل جائے گا. بہت شکریہ, بہت محبتیں. آخر میں ایک نظم سنا کے اپنا سفر تمام کرتا ہوں.
بہت ساری ماؤں بہنوں نے مجھے فرمائش کی ہے, بہت سارے میرے نوجوان ساتھیوں نے. ہاں مدرسہ بھی سنا دوں گا, لیکن پہلے جس نظم کے لیے مجھے حکم دیا میری ماؤں بہنوں نے, وہ نجیب کی نظم ہے, جس کے لیے مجھے خصوصی طور پہ حکم دیا گیا ہے کہ میں وہ سناؤں. میں بس ایک بات آپ کی جانکاری میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ میں پچھلے 6 سال سے مسلسل اس ماں کے درد کو ہندوستان کے باہر جہاں بھی میں جس منچ پہ کھڑا ہوا, میں نے کوشش کی کہ میں اس ماں کے آنسوؤں کو اپنی نظم میں پرو سکوں, حصہ بنا سکوں. میں نے عہد کیا کہ جب میں کبھی پارلیمنٹ پہنچوں گا تو اپنی زندگی کی جو پہلی اسپیچ پارلیمنٹ میں کروں گا وہ نجیب کی ماں کے آنسوؤں کے لیے کروں گا. اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ جب میں پہلی بار ممبر آف پارلیمنٹ بن کے 2022 میں پارلیمنٹ میں پہنچا اور جو میں نے اپنی پہلی اسپیچ کی اس میں نے نجیب کی ماں کے آنسوؤں کے لیے, علی گڑھ یونیورسٹی کے لیے, جامعہ کے بچوں کے لیے, علی گڑھ یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ الہ آباد وشوودیالیہ کے بچوں کے لیے آواز اٹھائی. تو مجھے لگتا ہے کہ خدا نے مجھے وہاں شاید اسی لیے پہنچایا. میں پڑھتا ہوں, یہ جو 1-2 ساتھی ادھر ادھر کسی وجہ سے اٹھے تھے, ان سے گزارش کروں گا کہ خاموشی کے ساتھ بیٹھیں, مجھے ایک بار تالی بجا کے حکم دے. میں میری اپنی